بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، مختصر الخدوری کا آج ہمارا سبق نمبر 35 ہے، اور آج ہم باب سجود السہو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ یعنی نماز کے اندر انسان بھول بھی جاتا ہے، کبھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ لیتا، بھول گیا، یا سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھ لیا، سورت کو پہلے پڑھ لیا، یا یہ ہے کہ رکوع 2 مرتبہ کر لیا، یا فرض 2 مرتبہ، کوئی بھی فرض 2 مرتبہ پڑھ لیا۔ اور اسی طریقے سے واجب جتنے بھی ہم نے گنوائے تھے، ان واجبات میں سے اگر کسی ایک کو ترک کر دیا یا ڈبل پڑھ دیا، یا اس میں کوئی تاخیر ہوگی، یا فرض میں کوئی تاخیر ہوگی، تو یہ جتنی بھی ہم نماز میں بھول رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اس کا ازالہ کرنے کے لیے نماز کے آخر میں ہم ایک طرف دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، اور دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ تشہد میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں۔ اور ان سے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان 2 سجدوں کی وجہ سے جو نماز کے اندر ہمیں بھول چوک ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے گی، اسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کا ذرا تفصیلی بیان پڑھیں گے کہ کس طریقے سے یہ سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اور کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اور کن کن اسباب کی وجہ سے سجدہ سہو ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم اس کے واجب ہونے کے اسباب کو آج انشاءاللہ ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے، عبارت پڑھیں گے، تشریح کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے ضمن کے اندر یہ مسائل سارے ڈسکس ہوں گے۔ باب سجود السہو۔ سجود السہو واجب فی الزیادۃ والنقصان بعد السلام یسجد سجدتین ثم یتشہد ویسلم، ویلزمہ سجود السہو اذا زاد فی صلاته فعلا من جنسها ليس منها، او ترک فعلا مسنونا، او ترک قراءة فاتحة الكتاب، او القنوت، او التشہد، او تکبیرات العیدین، او جہر الامام فیما یخافت، او خافت فیما یجہر۔ وسہو الامام یوجب علی المؤتم السجود، فإن لم يسجد الامام لم يسجد المؤتم، فإن سہى المؤتم لم يلزم الامام ولا المؤتم السجود، ومن سہى عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد، وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو، وإن سهى عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد، وألغى الخامسة وسجد للسهو، وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا، وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة، وإن قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم بظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد الخامسة، وسلم وسجد للسهو، وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى وقد تمت صلاته والركعتان نافلة، ومن شك في صلاته فلم يدري أثلاثا صلى أم 4 وذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة، فإن كان يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه إن كان له ظن، وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين۔ تو عزیز طلبہ کرام، عبارت ہم نے پڑھ لی ہے، اب ہم اس عبارت کے ضمن کے اندر سجدہ سہو کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم سب سے پہلے یہ بیان کر دیں کہ سجدہ سہو لازم کتنے صورتوں میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کوئی واجب بھول جائے، واجب جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں، واجبات ہم نے جو 13-14 آپ کو گنوائے ہیں، تو ان کو آپ ذہن میں رکھیں گے، اس سبق کو آپ دیکھیں گے کہ کون کون سے واجبات ہیں۔ کچھ میں یہاں پہ دہرا لیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اور اس کے بعد سورت کا ملانا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، اور اس طریقے سے رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کے قومہ کرنا، اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا جس کو جلسہ کہتے ہیں، اور تشہد کی مقدار، درمیانی قاعدے کے اندر تشہد کی مقدار بیٹھنا، یہ ہو گئے۔ اسی طریقے تکبیرات عیدین ہے، دعائے قنوت ہے، اور سلام کرنا آخر میں، دونوں طرف سلام پھیرنا۔ تو یہ کچھ واجبات میں نے آپ کو گنوا دیے۔ تو ان واجب میں سے کوئی بھول جائے، اب دیکھیں میں فرض نہیں کہہ رہا ہوں، واجب کہہ رہا ہوں، کیونکہ فرض بھول گیا تو پھر تو نماز ہی فاسد ہوگی، نماز ہی باطل ہوگی۔ واجب بھول جائے، یا واجب کی زیادتی ہو جائے، دوسرے نمبر پر یا واجب کی زیادتی ہو جائے، اور ایک سورہ فاتحہ 2 دفعہ پڑھ لی،
یا یہ ہے کہ سلام جو ہے وہ زیادہ پھیر دیا، 2 دفعہ پھیر دیا سلام دائیں طرف اور 2 دفعہ بائیں طرف، یا کچھ بھی مطلب زیادہ ہو جائے، یا فرائض مقرر ہو جائیں۔ فرائض اگر کم ہو گئے تو نماز فاسد ہے، لیکن فرائض اگر ڈبل ہو گئے، 2 دفعہ رکوع، 4 دفعہ سجدہ یا 3 دفعہ سجدہ کر دیا، تو یہ اس سے بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ تو اس کو گویا اس نے پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کرنا ہے، تو اس لیے سجدہ سہو ہمیں واجب ہو گیا، کیونکہ واجب جب چھوٹے گا، واجب جب مقرر ہوگا یا اس کے اندر تاخیر ہو جائے گی، تو سمجھ جائیں کہ اس کی وجہ سے سجدہ سہو بھی کرنا واجب ہوگا۔ تو لہٰذا واجب چھوٹ گیا تو اس کے لیے جو کام ہم کریں اس کی تلافی کے لیے، تو اس کی تلافی والا کام بھی واجب ہونا چاہیے۔ سنت کے چھوڑنے سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا، یہ یاد رکھیں۔ اور فرض چھوٹ جائے تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر فرض میں یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو یہ بھی سجدہ سہو کو لازم کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وہ اتنا زیادہ تاخیر کر دی کہ قیام کے بعد رکوع میں نہیں گئے، سورت پڑھ لی اور ویسے ہی کھڑے ہیں اور کافی دیر تک کھڑے ہیں بغیر کوئی کسی کام کے۔ ہاں قرات اگر آپ نے لمبی کر دی پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن ویسے ہی بغیر قرات کے آپ کھڑے ہیں خاموش، اور رکوع آپ نے تاخیر سے کر دیا، سجدے کے اندر تاخیر ہو گئی یا سلام کے اندر تاخیر ہوگی، تو ان تاخیر کی وجہ سے فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ صورتیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ اور سجدہ سہو واجب ہونے کی دلیل ہمارے پاس حدیث مبارک سے بھی موجود ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سلام پھیرا اور عصر کے اندر 3 رکعت کے اوپر سلام پھیر دیا۔ پھر جب وہ قام فدخل الحجر، اپنے حجرے کی طرف داخل ہونے لگے، تو ایک رجل بسیط الیدین، اس کو ذوالیدین بھی کہا جاتا تھا، وہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ، کہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو فخرج مغضبا فصلی الرکعۃ التی کان ترکها ثم سلم، تو جو رکعت رہ گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ پڑھا، پھر اس کے بعد 2 سجدے کیے۔ تو اس میں جو چیز دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ ثم سلم ثم سجد سجدۃ السہو ثم سلم، کہ ایک طرف سلام پھیرا اور اس کے بعد 2 سجدے کیے، پھر تشہد پڑھی اور اس کے بعد دوبارہ سلام پھیرا۔ اس سے پتہ چلا کہ احناف کا مسلک یہ ثابت ہوا کہ اگر آپ نے سجدہ سہو آپ کے اوپر لازم ہو گیا ہے ان اسباب کی وجہ سے، تو آخر میں آپ نے سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تشہد تک پڑھیں اور درود شریف اور دعا نہ پڑھیں، کیونکہ دعا آخر میں ہوتی ہے تو دعا بھی نہ پڑھیں، اور دائیں طرف سلام پہلے ایک مرتبہ پھیر دیں، اور اس کے بعد پھر آپ 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ التحیات سے شروع کریں اور پھر درود شریف اور دعا پڑھ کے پھر دونوں طرف سلام پھیریں، تو اس طریقے سے آپ کا یہ سجدہ سہو ادا ہو جائے گا۔ اس پورے باب کے اندر، باب سجود السہو کے اندر تقریباً 6 ابحاث ہوں گی۔ سب سے پہلی بات یہاں سے شروع ہو گئی ہے جس کو ہم کہیں گے کہ وصف اس کا شروع ہو گیا ہے، کہ وصف کیا ہے سجدہ سہو کا، تو یعنی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو فرمایا کہ سجود السہو واجبٌ، کہ سجدہ سہو واجب ہے، کیونکہ واجب کے ترک پر، واجب کے تکرار پر، واجب کے تاخیر پر ہی واجب ہوتا ہے، تو جو چیز اس کی تلافی کرے گی ان سب چیزوں کی تو وہ بھی واجب ہونی چاہیے۔ پھر زیادتی، یہاں سے دوسری بات شروع ہوگی کہ سبب کیا ہے سجدہ سہو کا، تو یہاں سے سبب شروع ہو گیا، یہ دوسری چیز ہے۔ اور اس کے بعد پھر زیادتی والنقصانی، فرمایا کہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے زیادتی میں، یعنی زیادتی ہو جائے نماز کے اندر، اور زیادتی میں نے آپ کو بتا دی کہ فرض کی زیادتی ہو جائے، واجب کی زیادتی ہو جائے، سنت کی کمی زیادتی سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ البتہ یہ کہ اگر سنت کی اتنی زیادتی کر دی کہ واجب میں تاخیر ہو گئی ہے، فرض میں تاخیر ہو گئی، جس کی مثال شروع میں ہم نے دی ہے، تو پھر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ والنقصانی، کمی ہو جائے، کمی میں یاد رکھیں کہ یہ کمی فرض کی نہیں ہے، یہ کمی واجب کی ہے، اور سنتوں کی بھی نہیں ہے کہ سنتوں میں اگر کمی ہو جائے تو سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ اچھا، اب آگے جی وقت اس کا کہ کرنا کب ہے، تو یہاں سے یہ وقت شروع ہو گیا۔ تیسری بات ہے کہ سجدہ سہو احناف کے نزدیک بعد السلام ہے، یعنی دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر کرنا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، ان کی اپنی روایات ہیں، اپنے دلائل ہیں کہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے گا، پھر اس کے بعد اکٹھا آخر میں سلام پھیر دے گا، تو احناف کے نزدیک وہ حدیث ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی اپنی جگہ پر حدیث ہے، تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ یسجد سجدتین، تو 2 سجدے کرے گا، ثم یتشہد، اس کے بعد پھر یہ طریقہ بتا رہے ہیں یہاں پہ اس کو آپ چوتھی بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیفیت ہے
کہ کس طریقے سے آپ نے سجدہ سہو ادا کرنا ہے، تو اس کو آپ کیفیت سمجھ لیں۔ تو پہلے 2 سجدے کرے گا سلام دائیں طرف پھیرنے کے بعد، پھر اس کے بعد تشہد پڑھے گا، پھر دعا پڑھنے کے بعد وہ یسلم، پھر سلام پھیر دے گا۔ اب یہاں سے جو وَيَلْزَمُهُ سجود السہو ہے، اس جگہ سے آپ کو تفصیل السبب بیان کر رہے ہیں کہ جو ہم نے ابھی پیچھے سبب پڑھا تھا کہ ان اسباب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تو اب اس کی تفصیل ہو رہی ہے کہ وَيَلْزَمُهُ سجود السہو، سجدہ سہو اس کے اوپر لازم ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ سنت نہیں ہے بلکہ سجدہ سہو واجب ہے۔ لازم وہی چیز ہوتی ہے جو واجب یا فرض ہو۔ کب واجب ہوتا ہے؟ اذا زاد فی صلاتہ، جب کوئی زیادہ کر دے اپنی نماز کے اندر کوئی شخص فعلاً، کسی فعل کو زیادہ کر دے، اور وہ فعل کیسا ہو؟ من جنسہا، نماز کی جنس سے فعل ہو، یعنی ایسا فعل نہ ہو کہ نماز کی جنس سے نہ ہو، مثال کے طور پر باتیں کرنا یا کوئی اور ہے، اور فعل کہا ہے اذکار نہیں کہا، یعنی کوئی ایسا ذکر زیادہ کر دے، کیونکہ بعض اذکار کے اندر وہ نماز فاسد نہیں ہوتی، صرف چند اذکار ہیں جن کے اندر نماز سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تمام اذکار کے اندر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، اس لیے فعل فرمایا۔ تو فعل وہ زیادہ کر دے من جنسہا، نماز کی جنس سے ہو، مثال کے طور پر رکوع 2 مرتبہ کر لیا، سجدے 3 مرتبہ کر لیے، یا یہ کہ سورہ فاتحہ ڈبل پڑھ لی، تو یہ سارے نماز کے جنس سے ہیں نا، تو ان افعال کے میں سے کوئی زیادتی ہو جائے، اور باتیں کرنا، کھانا پینا، تو یہ تو زیادہ کر دیا ایک فعل، یعنی کھانا کھانا بھی ایک فعل ہے، یا کوئی اور ایسا منافی صلاۃ کام جو انسان نماز میں نہیں کر سکتا وہ کرنے لگ گیا، تو یہ تو پھر اس کی جنس سے نہ ہوا نا، تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، اس سے نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ لیس منہا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں شرط ہے کہ فعل ایسا ہو کہ نماز کی جنس سے ہو، لیکن اس وقت نماز کے اندر اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس وقت اس نماز میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رکوع 2 مرتبہ کر لیا، تو رکوع ایک ایسا فعل ہے کہ نماز کی جنس سے ہے، لیکن اس وقت نماز کی جنس سے یہ دوسرا رکوع نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ 2 مرتبہ رکوع کرنا تو نہیں ہے نا، لیکن ہے تو رکوع نماز کی جنس سے ہے، لیکن 2 مرتبہ کرنا نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ فعلا من جنس، یا ہو تو نماز کی جنس سے، لیکن لیس منہا، اس وقت وہ نماز میں سے وہ فعل کرنا مقصود نہ ہو، تو ایسے فعل کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی آپ باتیں اس میں سمجھ سکتے ہیں وہ اس کے خلاف، وہ ساری نماز کو فاسد کرنے والی ہوں گی یا نماز کو صحیح کرنے والی ہوں گی، لیکن اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ او ترک فعلا، یا یہ کہ کوئی فعل ترک کر دے، کوئی فعل چھوڑ دے نماز کے اندر، فعلا مسنونا، ایسا فعل جو مسنون ہو۔ مسنون سے مراد ایسا نہیں ہے کہ سنت کوئی چھوڑ دے، کیونکہ سنت چھوڑنے سے تو ہم نے پہلے بتایا ہے کہ سجدہ سہو لازم نہیں آتا، یہاں سے مراد مسنون سے مراد ایسا فعل کہ جو واجب ہو لیکن سنت سے ثابت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا وہ فعل ہو، اور وہ حدیث سے، سنت سے وہ ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فعل چھوڑا اور وہ کام، اور اس کے بعد پھر سجدہ سہو کیا۔ تو جیسے کہ ہم نے پچھلی روایت میں بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکعت رہ گئی تھی اور سلام پھیر دیا تھا، تو پھر آئے اور دوبارہ انہوں نے وہ رکعت پوری کی، اور چونکہ تاخیر ہو گئی تھی سلام کے اندر، اور یہ جو سلام درمیان میں پھیرا تھا یہ تو سلام کو نماز کو قطع کرنے والا نہیں تھا، اس لیے آ کر دوبارہ آپ نے وہ رکعت پوری کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے سجدہ سہو کیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سلام پھیرا۔ تو ایسا فعل جو واجب ہو اور سنت سے ثابت ہو۔ او ترک قراءۃ فاتحۃ الکتاب، یہ اذکار ہیں، دیکھیں کہ جو نماز کے اندر اذکار ہوتے ہیں، یعنی جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جن سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اور بعض ایسی ہیں مثال کے طور پر سبحان ربی العظیم ہے، تسبیحات ہیں وہ بہت زیادہ پڑھ لی، یا یہ کہ سورت جو ہے وہ آیت ہیں وہ زیادہ لمبی قرات کر لی، تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، اگرچہ وہ فعل ہے اور وہ فعل اس کی وجہ سے نماز کے اندر کافی تاخیر ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ ہاں کب ہوگا؟ کہ جب سورہ فاتحہ کو ترک کر دے، اول القنوت، یا دعائے قنوت ترک کر دے، اول التشہد، یا اتحیات کی بقدر بیٹھنا یہ ترک کر دے، یا یعنی درمیانی قاعدے میں، اور ساتھ ساتھ تحیات کا پڑھنا یہ بھی اس میں شامل ہے کہ وہ واجب ہے۔ او تکبیرات العیدین، یا عید کی جو تکبیرات ہیں 6 وہ بھی واجب ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ دے۔ او جہر الامام فیما یخافت، یا امام جہری قرات کر لے ان نمازوں کے اندر جس میں آہستہ قرات کی جاتی ہے۔ او خافت، یا آہستہ قرات کر لے فیما یخافت یجہر، فیما یجہر، جن نمازوں کے اندر اونچی آواز سے قرات کی
کی جاتی ہے، تو جن نمازوں میں اونچی آواز سے قرات ہے وہ واجب ہے کہ اونچی آواز سے کی جائے، اور جن میں آہستہ آواز سے تو وہ واجب ہے کہ آہستہ آواز سے کی جائے۔ تو لہٰذا اگر واجب چھوٹ جائے گا تو یعنی اتنی قرات وہ آہستہ کر لے کہ جس سے نماز مطلب ہو جاتی ہے۔ واجب قرات مثال کے طور پر 3 آیتوں کی بقدر، چھوٹی 3 آیتوں کو، یا بڑی 1 آیت بقدر، یا یہ کہ یعنی فرض قرات جس سے پوری ہو جاتی ہے۔ فرض قرات ہے تقریباً کم از کم 30 حروف سے زیادہ ادا کر دیے، سری نمازوں میں جہرن یا جاری نمازوں میں سرن ادا کر دیے، تو اس سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ تو ان سب صورتوں کے اندر سجدہ سہو لازم ہو جاتا تھا۔ اب ہم آگے کچھ اس سجدہ سہو سے متعلق ہی کچھ مسائل ہوں گے، ان کو ہم متفرق مسائل سمجھ لیں کہ وہ ڈسکس کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر امام کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو گیا ہے تو مقتدی کے اوپر بھی لازم ہوگا، اگر مقتدی کے اوپر لازم ہو گیا تو امام کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ یہی فرمایا کہ وَسَہْوُ الْإِمَامِ يُوجِبُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ السُّجُودَ، کہ امام کا سہو، سجدہ سہو یہ واجب کرتا ہے، امام کا سہو یعنی امام کا بھول جانا نماز کے اندر یہ واجب کرتا ہے مقتدی پر بھی السجودہ، سجدہ سہو کو۔ فَإِن لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ، اگر امام نے سجدہ نہیں کیا، لم يسجد المؤتم، تو مقتدی بھی سجدہ اپنی طرف سے وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ فَإِن سَهَا الْمُؤْتَمُّ، اگر مقتدی بھول جائے نماز کے اندر، لم يلزم الامام ولا المؤتم السجود، تو نہ امام پر سجدہ سہو لازم ہے اور نہ ہی مقتدی پر سجدہ سہو لازم ہے، دونوں پر نہیں ہے، کیونکہ امام ضامن ہے نماز کا، امام اصل ہے اور پیچھے مقتدی اس کا تابع ہے۔ تو جب اصل پر سجدہ سہو لازم ہوگا تب پیچھے تابع پر ہوگا، ورنہ تابع پر اگر ہو گیا سجدہ سہو لازم تو اصل پر تابع کی وجہ سے اصل پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ ومن سہا عن القاعدۃ الاولیٰ، یہاں سے درمیانی قاعدے سے اگر کوئی بھول جائے تو اس کی بحث شروع ہوگی ہے۔ یہ چھٹی بحث اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور 5ویں بحث یہاں پہ سہو الامام اس کو کر لیں، یہ 5ویں بحث تھی، اور یہاں سے یہ چھٹی بحث شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی درمیانی قاعدے سے بھول جائے اور وہ 4 رکعت والی نماز تھی یا 3 رکعت والی نماز تھی، اور وہ درمیانی قاعدہ کرنا بھول گیا اور وہ دوسرے رکعت کا سجدہ کرنے کے فوراً بعد تیسری رکعت کے لیے ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا، تو اس میں فرمایا کہ ومن سہا عن القاعدۃ الاولیٰ، اگر کوئی قاعدہ اولیٰ سے بھول گیا اور ثم تذکر، پھر اس کو یاد آیا، لیکن یاد آنے کے جب آیا تو اس وقت وہ کس حالت میں تھا؟ وَهُوَ إِلَى حَالِ الْقُعُودِ اقرب، وہ بیٹھنے کی حالت کے قریب تھا، یعنی گھٹنے اس کے ابھی تک زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور کچھ یعنی آدھا کھڑا اور آدھا بیٹھا تھا، لیکن بیٹھنے کے زیادہ قریب تھا۔ تو جو چیز جس کے قریب ہوتی ہے اسی کا حکم لے لیتی ہے، تو بیٹھنے کے قریب ہے تو اس کو بیٹھا ہوئی تصور کیا جائے گا، لہٰذا عادہ لوٹے، کیونکہ ابھی واجب اس کا رہتا ہے، کیونکہ درمیانی قاعدہ واجب ہے، تو ابھی لوٹے اور فوراً فجلسا اور بیٹھ جائے، و تشہد اور تشہد یعنی یہ درمیان والا جو قاعدہ ہے یہ کرے، اور یہ جو تھوڑا سا اوپر کو ہوا ہے اور ابھی تک بیٹھنے کے قریب ہے تو اس کی وجہ سے آخر میں اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہے اصح قول کے مطابق۔ وَإِنْ كَانَ إِلَى حَالِ الْقِيَامِ اقرب، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کھڑا ہونے کے زیادہ قریب ہے، گھٹنے بھی زمین سے اٹھا دیے ہیں اور اب صرف کمر جھکی ہوئی ہے، باقی وہ کھڑا ہونے کے قریب ہے، تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ تو ابھی کھڑا ہو ہی گیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ لم یعود، اب نہ لوٹے، اب لوٹے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اب وہ تو فرض کی طرف چلا گیا ہے نا، جبکہ نیچے جو اگر آئے گا تو وہ واجب کی طرف آئے گا، کیونکہ سجدہ پہلا جو قاعدہ ہے وہ پہلا قاعدہ تو وہ واجب ہے، فرض تو نہیں ہے، تو لہٰذا فرض کو ترک کر کے واجب کی طرف آنا لازم ہو جائے گا، جو کہ جائز نہیں ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہٰذا اب نہ لوٹے۔ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، اور سجدہ سہو آخر میں کر لے۔ وَإِنْ سَهَا عَنِ الْقَاعدَةِ الْأَخِيرَةِ، اور اب صورت یہ ہے کہ وہ صورتحال یہ ہے کہ وہ آخری قاعدے سے اگر بھول جائے، یعنی آخری قاعدہ تو فرض ہوتا ہے نا، اس کو بھول گیا اور اس کے بعد وہ کھڑا ہو گیا، تو اس میں کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہوگی کہ پہلی 2 صورتوں کا تعلق ہوگا کہ آخری قاعدہ کیا ہی نہیں ہے تو 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یا 3 رکعت والی نماز میں 4تھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اور دوسری 2 صورتوں کا تعلق ہوگا کہ آخری قاعدہ کر کے پھر کھڑا ہو گیا سلام پھیرنے سے پہلے، پھر 5ویں رکعت کے لیے، یا پھر 3 رکعت والی نماز میں 4تھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو یہ 4 صورتیں یہاں پہ بن جائیں گی۔ پہلی 2 صورتیں کہ جس میں قاعدہ کیا ہی نہیں ہے آخری، اور 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، بھول گیا قاعدہ اخیرہ، فقام الی الخامسۃ، 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، رجع الی القعدۃ ما لم یسجد، اس صورت میں بے شک سیدھا کھڑا بھی ہو جائے پھر بھی وہ
جب تک اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ یعنی پہلے سجدے کے اندر جا کر اپنی پیشانی کو زمین کے ساتھ ٹیکا نہیں ہے، اس وقت تک وہ اس کو واپس آنے کا اختیار ہے۔ فوراً اپنی نماز نیچے تشہد کی طرف آئے، تشہد پڑھے بغیر ڈائریکٹ آ کر سلام پھیر دے۔ وَأَلْغَى الْخَامِسَةَ، اور خامس یعنی 5ویں رکعت کو، چونکہ 5ویں رکعت تو اب فرض ہے نہیں کہ اس سے واپس آنا منع ہو، جبکہ وہ نفل بن رہی ہے اور پوری نماز کو خراب کر رہی ہے، تو لہٰذا ایسا کرے کہ فوراً ہی واپس آ جائے جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا، اور 5ویں کو چھوڑ دے۔ وسجد للسہو، اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا کیونکہ سلام کے اندر تاخیر ہو گئی ہے، واجب کے اندر تاخیر ہو گئی ہے۔ وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ، اگر اس نے 5ویں رکعت کو سجدے کے ساتھ قید کر دیا، اس کا سجدہ کر دیا، تو اب جو ہے اس کی یہ نماز فرض باطل ہو جائے گا۔ بطل فرضہ، اس کا فرض باطل ہو گیا کیونکہ درمیان میں اس نے ایک فرض چھوڑ دیا ہے۔ وتحولت صلاته نفلا، اور اس کی نماز صحیح قول کے مطابق، مفتبی قول کے مطابق وہ نفل کی طرف پھر جائے گی، اور اس کی یہ ساری نماز نفل ہو جائے گی۔ ظاہر نفل 5 تو نہیں ہوتے، لہذا وکان علیہ ان یضم الیہا رکعۃ سادسہ، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک چھٹی رکعت بھی ملائے اور بس اس کا سلام پھیر دے، تو اس کی یہ نماز ساری نفل ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد اپنے 4 فرض یا جتنی بھی ہے، اور اگر 3 رکعت والی نماز مغرب تھی تو بس جو ہی چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو اس کا سجدہ کیا تو 4 رکعت ہوگی، اب اس کو ساتھ 5ویں ملانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی 4 رکعت نفل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اپنی فرض 3 رکعت دوبارہ پڑھے گا۔ وَإِنْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ، اور اگر وہ چوتھا قاعدہ ہے یعنی چوتھی رکعت کے بعد جو آخری قاعدہ ہوتا ہے اس میں بیٹھ گیا، تو اب یہ تیسری صورت شروع ہو جائے گی۔ یہ تھی پہلی صورت، اور یہ پہلی صورت تھی، یہ تھی دوسری صورت، اور یہاں پہ یہ تیسری صورت شروع ہو گئی ہے کہ جس میں ایک قاعدہ کیا ہے اور چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ کیا ہے، ثم قام، پھر کھڑا ہوا ہے، ولم یسلم، اور سلام نہیں پھیرا چوتھی رکعت کے بعد، سیدھا 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور جب کھڑا ہو رہا تھا تو اس وقت اس کے گمان میں یہ تھا بِظَنِّ الْقَعْدَةَ الْأُولَى، اس کو قاعدہ اولا گمان کر رہا تھا کہ شاید میں قاعدہ اولا میں ہوں اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، جبکہ وہ 5ویں کے لیے کھڑا ہو رہا تھا۔ تو فرمایا کہ عاد الی القعود، اس صورت میں بھی حکم یہ ہے کہ جب تک اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا، ما لم یسجد للخامسۃ، جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا اس وقت تک وہ واپس لوٹے، وسلم، اور سلام پھیرے، وسجد للسہو، اور سجدہ سہو آخر میں کرے گا کیونکہ سلام کے اندر تاخیر ہو گئی ہے۔ اور چوتھی صورت اس میں یہ آ گئی ہے کہ وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ، اگر 5ویں رکعت کو اس نے مقید کر دیا بسجدۃ، سجدے کے ساتھ، تو اب فرماتے ہیں کہ ضم الیہا رکعۃ اخری، اب ایک اور رکعت بھی ساتھ میں لائے گا، وقد تمت صلاتہ، اس کی یہ نماز جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی، والرکعتان نافلہ، اور 2 رکعتیں یہاں پہ نفل ہو جائیں گی، آخری 2 رکعتیں، کیونکہ اس نے 6 رکعت کل پڑھ لی ہے، آخری 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی اور پہلی 4 رکعتیں فرض ہو جائیں گی، کیونکہ یہاں پہ درمیان میں اس نے آخری قاعدہ جو فرض تھا اس کو مکمل کر لیا ہے۔ اور چونکہ درمیان میں یہ ہے کہ اس نے صرف اس سے سلام کی تاخیر ہوئی ہے، باقی اس نے سجدہ جو اپنے 4 رکعتیں ہیں اس کے بعد کا جو آخری سلام ہے وہ اس نے پھیرا ہے، آخری جو یعنی قاعدہ ہے وہ اس نے آخری قاعدہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہوا ہے، تو لہٰذا جب آخری قاعدہ ہو گیا تو گویا کہ پہلے 4 فرض الگ ہو گئے اور باقی جو 2 رکعت اس نے نفل پڑھے ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں۔ اور اس صورت میں جو 6 رکعت اس نے پڑھی ہیں، 4 فرض اور 2 نفل ہو گئے، سجدہ سہو آخر میں پھر بھی کرے گا کیونکہ جو 4 رکعت فرض کا جو سلام تھا اس میں اس نے تاخیر کر دی ہے، تو لہٰذا اس صورت میں بھی سجدہ سہو اس پہ لازم ہوگا۔ آگے آخر میں خاتمہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو شک ہو جاتا ہے نماز کے اندر، تو ومن شک فی صلاۃ، اگر اپنی نماز میں شک ہو جائے، فلم یدری، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اثلاثا صلی ام اربعا، 4 رکعت والی نماز میں کوئی پتہ نہیں کہ میں 3 پڑھ چکا ہوں یا 4 پڑھ چکا ہوں، اکثر اس طریقے سے ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وذالک اول مرۃ، حالانکہ یہ اول ما عرض له، یہ شک اس کو پہلی مرتبہ پیش آیا ہے، اول ما عرض له، تو فرماتے ہیں اگر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے، یعنی اس کی عادت نہیں، پہلی مرتبہ یہ نہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ، بلکہ اس کی عادت نہیں ہے کہ اس کو شک آئے، کبھی کبھار کبھی آ جاتا ہے، اور یہ تقریباً پہلی مرتبہ اس کو اس طریقے سے ہوا ہے، تو استأنف الصلاۃ، تو یہ نماز کو بہتر یہ ہے کہ یہ نماز کو نئے سرے سے پڑھے، اور ظاہر ہے کہ بار بار اس کو شک آتا نہیں ہے، یہ جو آیا ہے تو یہ تقریباً ٹھیک ہوگا، یہ شیطانی وسوسہ
بھروسہ نہیں ہوگا۔ فَإِن كَانَ يَعْرِضُ لَهُ كَثِيرًا، اگر وہ ایسا شکی آدمی ہو کہ اس کو اکثر یہ شک آتا رہتا ہے، نماز کے اندر آتا رہتا ہے، تو یہ شیطان اس کو تنگ کر رہا ہے، تو اب بنا علی غالب ظنہ، وہ اپنے غالب گمان کے اوپر بنا کرے گا۔ ان کان لہ ظن، اگر اس کا کوئی غالب گمان ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر 4 رکعت والی نماز میں اس کو شک ہو رہا ہے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو غالب گمان جس پہ ہے، اگر 4 پر ہے غالب گمان تو 4 مکمل ہوگی، اسلام پھیر دے، اور اگر 3 پر غالب گمان ہے تو 3 کے بعد ایک اور ساتھ ملا لے۔ اس طریقے سے اگر 2 اور 3 میں ہو جائے تو اس میں بھی غالب گمان پر عمل کرے جو اس کا غالب گمان ہو۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ ظَنٌ، اگر غالب گمان بھی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ یار پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، تو بنا علی الیقین، اس صورت میں وہ اپنے یقین پر بنا کرے گا کہ اگر 2 اور 3 میں شک ہے تو 2 تو یقینی ہے نا، لہٰذا 2 یقینی، اس کے ساتھ تیسری پڑھ لے، اور اگر 3 اور 4 میں شک ہے تو 3 تو یقینی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ چوتھی پڑھ لے۔ تو آج کے ہم نے اس سبق کے اندر ڈسکس کیا ہے کہ سجدہ سہو کب لازم ہوتا ہے، اس کے کیا کیا اسباب ہوتے ہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور کن کن وجوہات کی وجہ سے آپ سجدہ سہو کریں گے، کن کی وجہ سے آپ نہیں کریں گے، اور آخر میں کچھ ہم نے مسائل بیان کیے ہیں سجدہ سہو کے حوالے سے، متفرق مسائل بیان کیے ہیں۔ آپ نے ان سب کو دیکھنا ہے، سجدہ سہو کا پورا طریقہ، اور اس حوالے سے جو سجدہ سہو کے اسباب ہیں ان کو اچھی طریقے سے یاد کر کے آنا ہے۔ نیچے حاشیہ ضرور پڑھا کریں کتاب کا، اس کے اندر آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، اور اگلی کتب کے اندر حاشیہ پڑھنے کی عادت آپ کو پڑ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔